بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ پیپر ہمیں کیسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے۔ پیپر میں جو آپ کو سوال نمبر 1 آتے ہیں وہ موجود آتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 5 کرنا ہوگا۔ کون سا کرنا ہوگا؟ فرض کیا میں نے نظم کا خلاصہ، سب سے پہلے جو میں نے لکھنا ہے وہ میں نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے گا، سوال نمبر اکٹھا نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں، ہم سوال اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں درج ذیل نظم کا خلاصہ، وہ نہیں آپ نے۔ مثال کے طور پہ سوال نمبر 5 ہے، اب نظم ہے میرے پاس اسلامی مساوات، میں نے اس کا خلاصہ لکھ دیا، اسلامی مساوات کا میں نے خلاصہ لکھ دیا۔ اس کے شاعر کون ہوتے ہیں؟ مولانا الطاف حسین خانی، لیکن میں لکھوں گا شاعر کا نام مولانا الطاف حسین خانی۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ماخذ بھی لگتا ہے، اگر آپ اس کا ماخذ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا مجھے ماخذ بھی آتا ہے، یہ نظم کہاں سے اخذ کی گئی ہے۔ آگے میں نے رابطہ کی رابط لگائی ہے، نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا شاعر ہے مولانا، ماخذ اس کا ہے مصدسی حاضر۔ یہاں پہ طالب علم غلطی کرتے ہیں، وہ وین لگا دیتے ہیں، کومے لگا دیتے ہیں، یہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں لگائیں۔ آپ کو ایک نمبر یہاں سے مل جائے گا۔ اگر مجھے ماخذ آتا ہے، اگر مجھے ماخذ آتا ہے تو پھر میں لکھوں گا، اگر نہیں آتا پھر میں سرخی بھی، یعنی میں نے اس کی سرخی بھی دینی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھنا ہے خلاصہ، شاعر بیان کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر لکھنا، ٹھیک ہے، میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس میں پیراگراف نہیں بنتا، نظم کا خلاصہ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی سطور کتنی لائنیں ہونا چاہیے، 8 سے 12، 8 سے 8 سے 12 سطور۔ نمبر 1 ہم نے کیا پڑھا، 8 سے 12 سطور۔ نمبر 2، اس کی ترتیب وہی ہو جو نظم کی ترتیب ہے، یعنی جو نظم کے اشعار کی ترتیب ہے وہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کرنا، اگر کوئی شعر آخر میں بیان ہوا اس کو آپ پہلے لکھ دیں، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کل 5 نمبر کا آتا ہے، یہ اس میں سے 5 نمبر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا تیسرے نمبر پہ کوئی بھی اس میں حوالہ نہیں آتا، یعنی کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی، یعنی ہم نے خود سے اس میں کوئی بات نہیں لکھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ بچے غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ بچوں نے کیا کیا ہے، اس کو 1.5-2 صفحوں کا لکھا ہوا ہے، بھائی یہ نہیں ہے، غلط ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں آپ نے دوسری غلطی جو نہیں کرنی وہ یہ، آپ نے اس میں لفظوں کو نمایاں کر کے لکھا، لفظوں کو نمایاں کر کے میری معرفت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے اس کا خلاصہ آپ کو پتہ چل گیا، اس کا طریقہ، یعنی اگر یہ مجھے نہیں آتا، اگر مجھے آتا ہے تو میں لکھ لیں، اگر مجھے نہیں آتا تو میں نے نہیں لکھنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارا خط، اس کے بعد کیا آتا ہے، خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کچھ لائنیں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر میں یہاں پہ مارکر کا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے لکھنا ہے، یہاں پہ میں لکھوں گا امتحانی، جی، اگر مارکر سے لکھنا چاہتے ہیں امتحانی مرکز۔ اس کے بعد جو بچے غلطی کرتے ہیں کوما لگاتے ہیں، وہ آپ نے نہیں لگانا، یعنی کچھ بچے یہاں پہ کوما لگائیں گے، ہم نے نہیں لگایا۔ کچھ بچے یہاں پہ لکھتے ہیں امتحانی کمرہ، یہ غلط ہے، امتحانی کمرہ نہیں لکھنا، امتحانی مرکز لکھا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تاریخ۔ تاریخ 2 طرح سے لکھی جا سکتی ہے، مثال کے طور پہ آج ہمارے پاس ہے 5،
5 अप्रैल 2024। आगे मैंने इसी तारीख को अरबी में अगर वो नहीं लिख सकता तो वो उर्दू में भी लिख सकता है। मिसाल के तौर पे 5 अप्रैल 2024। इसको भी ऐसे नहीं करना है। मिसाल में आपने 5 अप्रैल किया और यहाँ पे आप 2024 लिख, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। इसके बाद मैं लिखना है, अगर तो मैंने वालिद साहब के नाम का लिखना है, मैं मोहतरम अब्बा जान, क्या लिखूंगा? मोहतरम अब्बा जान। जब मोहतरम, आगे मैंने नदाइया की रामत कर, बात समझ आ गई। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ के मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा। बेहतर है कि ये हमजा जो है ना इसवी, इसके बिल्कुल नीचे है। अब अस्सलाम वालेकुम हम कैसे लिखते हैं ये देखें। आगे मैं फिर नदाइया की रामत करूँ। अब बच्चे गलती करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जब लिखते हैं वो यूँ लिख देते हैं, ये देखिए ये गलत है। या कुछ तालबा ऐसे ही लिख देते हैं, ये भी गलत है। ये कुछ ऐसे लिख देंगे, बात समझ आ गई। यानी इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अलिफ लाम लगाना है, फिर ठीक होगा। अगर मैं अलिफ लाम लगा रहा हूँ फिर ये दुरुस्त होगा। और अब मैंने तबहीर बांधनी है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आपको ये जानकर खुशी होगी, या आपको ख़त मिला या आपको खरीदनामा मिला, ठीक है। इसके बाद भी नफ्स मज़मून मैंने बयान करना है, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या किया, तबहीर। नफ्स मज़मून में असल मुद्दा आ जाता है। यदि आप नफ्स मज़मून ना लिखें, आप उसके असल मुद्दा लिखें। मैंने यहाँ पे असल मुद्दा कर दिया। इसके बाद इख्तिताम आ जाता है, दुआया कलिमात, उसको क्या कहेंगे? कम अज़ कम जो इसका नफ्स मज़मून है, जो ख़त की बॉडी है, ये आपने 3 से 4 निकाली पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ होंगे। इसमें आप हवाला जात दे सकते हैं, कुरानी आयात लिख सकते हैं, ठीक है। आप अहादीस का अशार लिख सकते हैं, ठीक है। तमीम का बिल्कुल थोड़ी सी आपको खरीदनामा मौसूल हुआ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको खरीदनामा मुझे मौसूल हुआ, ठीक है। मेरे इम्तिहान की मसरूफियत थी जिसकी बिना पर मैं जवाब ना दे सका, ठीक है। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था आपसे मुलाकात करने को, लेकिन इम्तिहान की मसरूफियत थी। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि ख़त आदि मुलाकात करते हैं, ख़त को आदि मुलाकात करते हैं। तो बोले शायद ख़त के ज़रिए सही राबता ज़रूर हो, आदमी का आदमी से वास्ता ज़रूर। ये तो मेरा बांध सकते हैं, बात समझ आ गई। हर ख़त की नोयत मुख्तलिफ होती है, अंदाज मुख्तलिफ होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे तमाम घर वालों को सलाम, अब मैंने तमाम घर वालों को अस्सलाम नहीं लिखा, सलाम लिखा, उसके बाद मैंने खतमा की रामत कर दी। इसके बाद वस्सलाम आ जाएगा, मैंने खतबा नदाइया कुछ भी नहीं लिखा। कुछ तारीख क्या करते हैं, नदाइया लगा देते हैं, नदाइया नहीं लगा। कुछ खतमा लगा देंगे, ये भी गलत है। कुछ लोग कोमा लगा देते हैं, ये भी बात समझ आ गई। वस्सलाम। फिर इसके बाद आपका प्यारा बेटा अलीफ भी है। हमारे यहाँ गलती पता क्या होती है, हम यहाँ पे आपका इकट्ठा लिख देंगे, ये गलत। आप मिसाल के तौर पे आपकी, बात समझ आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इम्तिहानी मरकज़, इसका 1 नंबर होता है। इसके बाद तारीख लिखनी है, इसका 1 नंबर होता है। इसके बाद अलकाब इसको कहते हैं, इसका भी 1 नंबर होता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, 1 नंबर होता है।
اس کے بعد والسلام اور اختتام کا 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بھی اختتام کا بھی 1 نمبر. کتنے نمبر ہو گئے؟ 1 2 3 4 اور 5. اور 5 نمبر اس کے نفس سے مضبوط اس کی باڈی کے ہوتے ہیں. کل نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ کل نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ جو لکھنا ہے وہ آپ نے 3 سے 4 صفحہ. کتنے؟ 3 سے. اس کے بعد ہم بیٹا آج سیکھیں گے سبق کا خلاصہ. اس سوال نمبر 4 آتا ہے، ہم آج سیکھیں گے جس میں سبق کا خلاصہ. سبق کا خلاصہ وہ ہم نے کیسے لکھنا ہے. یہ پیپر میں آپ کو 2 آتے ہیں 10 نمبر، ٹھیک ہے، 2 آتے ہیں الف اور بے. بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، سوال نمبر تو لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سوال نمبر 4، اب 2 آتے ہیں الف اور بے. بچے یہ نہیں لکھتے. مثال کے طور پہ الف ہے بنا کر عمر بن عبدالعزیز. اب اس کے سبق کے کیا ہوتے ہیں؟ شاعر ہوتے ہیں مصنف. یہ دیکھ لیں بچے، مصنف بھی غلط. آگے رابطہ کی رابطہ. اگر مجھے ماخذ آتا ہے تو میں لکھوں گا صرف، اگر مجھے آتا ہے تو میں لکھوں گا. اس کے بعد خلاصہ. اچھا اب لکھنا کیسے ہے؟ بنا کر عمر بن عبدالعزیز تھا، اس کے مصنف کون ہے؟ جی کیا ہے؟ مقالات شبلی. اور اس کی صنف کیا ہوگی؟ جی مقالات. اس کے بعد پہلے یہاں سے لکھنا ہے مصنف بیان کرتے ہیں. اس میں آپ پیراگراف بنا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بنا سکتے خلاصے. اسی طرح جیسے ہم نے نظم کا دیکھا تھا، اس میں کوئی بھی شعر، کوئی بھی حوالہ، کوئی بھی آیت نہیں لکھی. اگر آتی ہے تو اس کا مفہوم لکھو. اس کے علاوہ ہم اس میں ترتیب خراب نہیں کریں گے. جو سبق کی ترتیب ہوگی وہی اس خلاصے میں، جو سبق کی ترتیب ہوگی وہی اس خلاصے کی ترتیب ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ٹوٹل 10 نمبر کا آتا ہے. یہ آپ نے 2 سے 2.5 صفحات، 2 سے زیادہ آپ نے 3 صفحات. آپ سمجھے 2.5 سے 3 خلاصے کہتے ہیں نچوڑوں کو. سبق کا تیسرا 3 چند سبق کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک حصہ نہیں لکھنا ہوتا، یعنی اس کا نچوڑ نکال لینا ہوتا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ جی. یعنی سبق کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ. اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ بیٹا آپ کو 10 نمبر کا آتا ہے. 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، 9 نمبر اس کی ہوتی ہے، یعنی 1 + 9 10. اب یہاں پہ بچے کیا غلطی کرتے ہیں، یہ مناقب زیر نہیں لگائیں گے. اگر تو آپ کو ماخذ اور صنف آتے ہیں تو پھر لکھنا ہے، اگر نہیں آتے تو پھر میں نے